ہاں جی الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اکرموا اصحابی فإنهم خياركم صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو گرمایا نہیں کرتے۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر پھول ہیں ان کے، اور ان کے پھول صحرا میں بھی مرجھایا نہیں کرتے۔ میرے انتہائی محترم مکرم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، قریب اور دور سے، شہروں اور دیہاتوں سے تشریف لانے والے میرے عظیم دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ میں کلمات تشکر میں زیادہ وقت ضائع نہیں کروں گا۔ عزیز القدر محترم حضرت مولانا سید محمد شاہ جرار صاحب، اللہ تبارک و تعالی ان کو اور ان کے رفقا کو جزائے خیر عطا فرمائیں جنہوں نے خوبصورت محفل سجا دی۔ پروردگار عالم اس گلشن کو تا قیام قیامت آباد رکھیں۔ میرے سامنے عنوان بہت لمبا ہے، وقت مختصر ہے، میں اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا۔ یہ خطابت جچانے سنانے کا ٹائم نہیں، خطابت چکھانے کا ٹائم ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ بولیں آپ۔ یہ خطابت سنانے کا ٹائم نہیں، چکھانے کا ٹائم ہے۔ میں دو چار باتیں اپنے دوستوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آغاز کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست بجائے موبائل سکرینوں پر توجہ کرنے کے تھوڑا سا مجھے توجہ دے دیں گے۔ میں کھل کر اپنی دو چار باتیں انشاءاللہ عرض کر دوں گا۔ کہیں سبحان اللہ۔ نہیں، اور بھی اونچی آواز سے۔ آپ اپنا وزن بھی اور اپنی سبحان اللہ کا وزن بھی اگر ترازو میں رکھیں تو پتہ چل جائے گا کہ اس وزن والی سبحان اللہ چلے گی یا نہیں چلے گی۔ کہیں سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور بھی اونچی آواز سے، آخر تک اور بھی اونچی آواز سے میں بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ محفل کا عنوان ہے محفل حمد و نعت۔ حمد کسے کہتے ہیں؟ نعت کیا ہوتی ہے؟ میں یہ جملہ اس لیے بولنا چاہتا ہوں، ایک شاعر سے ایک آدمی کو یہ کہتے ہوئے میں نے خود سنا کہ میرے والد فوت ہو گئے ہیں، میرے والد پر ایک نعت لکھ دیں، جس سے پتہ چلا کہ میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور میرے اہل علاقہ کو شاید ابھی یہ پتہ نہیں کہ نعت کسے کہتے ہیں۔
حمد کسے کہتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے نعت لکھ دو، کوئی کہتا ہے حمد لکھ دو میرے بابا جان پر، میرے چچا جان پر۔ میں اپنے دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں اگر تعریف نیلے چھت والے کی ہو تو حمد ہوتی ہے۔ تھوڑا سا تعریف نیلی چھت والے کی ہو تو، اور اگر تعریف سبز گنبد والے کی ہو تو نعت ہوتی ہے، اور اگر تعریف میرے نبی کے قدموں میں بیٹھنے والے صحابہ اور اہل بیت کی ہو تو منقبت ہوتی ہے، اور اگر ان کے علاوہ کسی بھی اور شخصیت کی تعریف ہو تو قصیدہ ہوتی ہے، اور اگر کسی فوت ہو جانے والے پر کلام لکھا جائے تو وہ مرثیہ ہوتا ہے۔ میں اپنے دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں ہم اللہ کی حمد کو بھی مانتے ہیں، ہم نبی کی نعت کو بھی مانتے ہیں، ہم صحابہ اور اہل بیت کی منقبت کو بھی مانتے ہیں۔ میں ایک ایک جملہ حمد اور نعت اور منقبت کے عنوان پر عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی واقعی تعریف کے لائق ہیں جنہوں نے تمام نعمتیں اپنی مخلوق کو عطا فرما دی۔ تھوڑا سا اونچا، کون سی نعمت ہے جو میرے اللہ نے اپنے مخلوق کو عطا نہیں فرمائی؟ پروردگار عالم نے انسانوں کو انس دیا، اللہ نے انسانوں کو محبت دی، اللہ نے انسانوں کو شعور دیا، اللہ نے انسانوں کو علم دیا، انسانوں کو آگاہی دی، اللہ نے انسانوں کو شریعت، مذہب، مسلک کی پہچان دی، اللہ نے انسانوں کو وجود دیا، اللہ نے انسانوں کو کائنات دی، اللہ نے انسانوں کو فصلیں دی، اللہ نے انسانوں کو نسلیں دی، اللہ نے انسانوں کو چڑھتا سورج دیا، چمکتے چاند ستارے دیے، اللہ نے انسانوں کو رات کی تاریکی دی، اللہ نے انسانوں کو دن کا اجالا دیا۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں کائنات کے سخی بے شک سخاوت کرتے ہیں، کوئی سخاوت میں درہم دیتا ہے، کوئی سخاوت میں دینار دیتا ہے، کوئی سخاوت میں مال دیتا ہے، کوئی سخاوت میں غلہ دیتا ہے، کوئی سخاوت میں کرنسی دیتا ہے، کوئی سخاوت میں رقبے دیتا ہے، کوئی زمینیں دیتا ہے، کوئی جائیدادیں دیتا ہے۔ اور میں اپنے اللہ کی تعریف کس طریقے سے کروں جس نے مخلوق کو جہاں تمام نعمتیں عطا فرمائیں وہاں میرے رب نے مخلوق کو اپنا محبوب بھی عطا کر دیا۔ ساری چیزیں دے کر ایک ہی محبوب تھا جسے محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے، اللہ نے وہ محبوب بھی اپنی مخلوق کی جھولی میں ڈال دیا۔ وہ تعریفوں کے لائق ہے جس نے اتنی بڑی ہستی ہمیں اٹھا کر عطا فرما دی۔ میں اپنے دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں پھر اس محبوب کے صدقے ہمیں کیا کچھ ملا۔ میں بولنا چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالی دیتے چلے گئے ہیں اور میرا محمد لے لے کے چھپاتا نہیں، آگے بانٹتا چلا گیا ہے۔ بولو بولو میرے پیارے نبی کی تعریف بھی تھوڑی سی ساتھ ہو جائے۔ اللہ دیتے نظر آتے ہیں، محمد بانٹتے نظر آتے ہیں، اللہ عطا کرتے نظر آتے ہیں، محمد تقسیم کرتے نظر آتے ہیں، اللہ عطا کرتے نظر آتے ہیں، میرے پاک محمد سخاوت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں اپنے دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے میرے پیارے پیغمبر کو توحید دی، نبی نے توحید صحابہ کو دی، اللہ نے پیارے پیغمبر کو رسالت دی، رسالت کی خبر میرے نبی نے صحابہ کو دی، اللہ نے نبی کو نماز دی، نبی نے نماز صحابہ کو دی، اللہ نے نبی کو روزہ دیا، روزہ نبی نے صحابہ کو دیا، اللہ نے نبی کو حج دیا، نبی نے حج صحابہ کو دیا، اللہ نے نبی کو عمرہ دیا، نبی نے عمرہ صحابہ کو دیا، اللہ نے نبی کو قرآن دیا، نبی نے قرآن صحابہ کو دیا، اللہ نے نبی کو حکمت عطا فرمائی، دانائی عطا فرمائی، پیغمبر نے حکمت و دانائی یاروں کو عطا فرمائی، رب نے صداقت دی، محمد نے آگے دی، رب نے عدالت دی، محمد نے آگے دی، رب نے سیاست دی، محمد نے آگے دی، رب نے شرافت دی، نبی نے آگے دی، رب نے شجاعت دی، نبی نے آگے دی، رب نے تقوی دیا، نبی نے آگے دیا، رب نے بصیرت دی، نبی نے آگے دی، رب نے شرم و حیا دیا، میرے محمد نے آگے دیا۔ جو کچھ اللہ تبارک و تعالی مصطفیٰ کو دیتے نظر آتے ہیں میرا محمد امت میں بانٹتا نظر آتا ہے۔
परवरदिगार आलम ने सब कुछ दिया, ये रब की तारीफ है, और मेरे मोहम्मद ने अपने पास रखने की बजाय अपने यारों में बांट दिया, ये मेरे मोहम्मद की तारीफ है। कौन सी चीज है आज तुझे कोई तोहफा दे, गिफ्ट दे, मैं छुपाता फिरता हूं, मैं केस में, बटवे में, गाड़ी में मैं छुपाता फिरता हूं, किसी और को पता ना चल जाए कि मुझे 1 लाख रुपया तोहफे में मिला है। मैं उस नबी पे सदके ना जाऊं। अल्लाह तबारक व तआला ने बारिश के कतरों से ज्यादा रहमतें बरसाई, और मेरी अम्मा आयशा फरमाती हैं, जिस रात मेरा मोहम्मद दुनिया से रवाना हुआ, चराग में तेल डालने के पैसे भी मेरे पास नहीं थे। जो कुछ रब ने दिया मेरे मोहम्मद ने सहाबा में बांट दिया। अबू बकर को सदाकत कौन सी मार्केट से मिली? मेरे नबी के पास सदाकत थी तो अबू बकर को मिली, नबी के पास अदालत थी उमर को मिली, नबी के पास शराफत थी उस्मान को मिली, शुजाअत अली को मिली, सियासत मेरे मुआविया को मिली, तकवा अबू जर को मिला, मुजाहिदा सलमान को मिला, तफसीर मेरे अब्दुल्ला इब्ने मसूद को मिली, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को मिली। मेरे रब ने जो जो कुछ नबुव्वत की झोली में डाला वो सब कुछ सहाबा की जिंदगी में नजर आया। और मैं यहां कहना चाहता हूं, सिर्फ मेरा नबी सखी नहीं, मेरे नबी ने जिनको तोहफे दिए वो भी सखी हैं। थोड़ा सा और भी ऊंचा मैं बात क्लोज करना चाहता हूं। मैं अपने दोस्तों से कहना चाहता हूं, मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब मक्का मदीना में अपना फैज बांटना शुरू किया, अपना नूर बांटना शुरू किया, तवज्जो आखिर तक मैं वक्त के इख्तिसार के पेश नजर मुख्तसर बात करना चाहता हूं। मेरे प्यारे पैगंबर ने जब अपना नूर और अपना फैज बांटना शुरू किया, कुछ दोस्त कहते हैं ये नबी को नूर नहीं मानते। मैं तो शाह जी से भी कह रहा था, साडिया मसीता ही नूर हैं। आप जिस जामिया में बैठे ये जामिया कासमिया है, और आपके सामने जो मस्जिद है ये जामे मस्जिद अन-नूर है। सामने चौक खत्मे नबूवत है, चौक से लेकर मस्जिद तक हर हर जगह मजहबियत नजर आती है। मैं अपने प्यारों से कहना चाहता हूं, उस शरीफ के ऊंचे लोगों, आपसे मुखातब हूं। अल्लाह ने सारी नेमतें पैगंबर को दी, पैगंबर ने सारी नेमतें यारों को दी, और जब मैं नबी के यारों को देखता हूं, अरब का रहने वाला है, वो किला ड्रावर में क्यों सोया है? खानदान अरब में सोया हुआ किला ड्रावर में। मैं उससे पूछना चाहता हूं, तेरे कजन रहते थे, तेरे चचा मामू रहते थे, आपकी खालाएं फूफियां कौन रहती थी? जवाब मिलता है, जो नेमतें मोहम्मद ने दी थी वो बांटने के लिए आए थे। जो नेमतें मोहम्मद ने थी वो बांटने के लिए आए थे। बलोचिस्तान के पंजगोर में मेरे नबी के सहाबा सोए, हाँ सिंध के सक्खर में नबी के सहाबा सोए, तेरे केपी के पिशावर में नबी के सहाबा सोए, मुल्तान के खंडरात में नबी के सहाबा सोए, तेरे खानका शरीफ के करीब में बाज रिवायात के मुताबिक नबी के सहाबा सोए, खैरपुर टामे वाली में नबी के सहाबा सोए। मैं उनसे पूछता हूँ, आदमी जाता है तो रकबे पर, जाता है जमीन पर, जाता है मुलाजमत की जगह, और नबी के यारों तुम्हारा रकबा तो नहीं था, तुम्हारी मुलाजमत तो नहीं थी, यहाँ क्या करने आए? वो जवाब देते हैं, सदाकत मोहम्मद से मिली थी, मोहम्मद की उम्मत को बांटने आए थे। सखावते मोहम्मद मुस्तफा, सखावते सहाबा, सखावते सहाबा, किरदारे सहाबा, शाने सहाबा, नारे तकबीर। आज की इस महफिल में मैं मरकजी नुक्ता यही रखना चाहता हूं, अल्लाह ने सब कुछ दिया, मेरे पाक पैगंबर के दामन में आया, और फिर मेरे नबी ने जब बांटना शुरू किया, ये सराय की वसेब है। मैं एक बात कहना चाहता हूं मेरे प्यारों, अपने कानों के रास्ते से दिल के दरवाजे पर दस्तक देकर मेरी बात सुनो। यहां गली में एक बच्चा आता है, लाची दाने उसने प्लेट में, मुंगरी में, थाली में लिए हुए होते हैं, और ऐलान कर रहा होता है, आओ लाची दाने बांटे जा रहे हैं, ले जाओ। मैं कहना चाहता हूं, ये तो एक गली में आवाज लगती है, सिर्फ उसी गली वाला आता,
ایک مارکیٹ میں آواز لگتی ہے، صرف اسی مارکیٹ والا آتا ہے. اور تجھے پتا ہے جب میرا محمد جیسا سخی بانٹنے کے لیے بیٹھا تو پھر مانگنے کے لیے لینے کے لیے بندے کہاں کہاں سے آئے. پھر فارس سے سلمان آیا. بول بول. پھر فارس سے اونچی آواز سے فارس سے سلمان آیا. پھر روم سے سہیب آیا. یمن سے ابو ہریرہ آیا. اور حبشے سے میرے نبی کا کالا بلال آیا. یہ نبی کی سخاوتیں لینے کے لیے آئے. تو اور میں 1400 سال بعد سن سن کے کلمہ پڑھتے ہیں. توجہ. تو اور میں 1400 سال بعد سن سن کے کلمہ پڑھتے ہیں. اور میں ان پہ قربان نہ جاؤں جنہوں نے دیکھ دیکھ کے کلمہ پڑھا. تو نے اور میں نے تو سنا ہے کہ وحی آئی, انہوں نے دیکھا تھا پھر کلمہ پڑھا. تو نے اور میں نے سنا ہے محمد حسین تھے, انہوں نے رخ انور کا دیدار کر کے کلمہ پڑھا. میں اپنے پیاروں سے کہنا چاہتا ہوں جو کچھ لینا ہے میرے محمد کے یاروں کے دروازے پہ آ, درباری کے پاس آ, دربان کے پاس آ, تجھے مالک تک یہ دربان خود بخود لے جائے گا. اور میں آخر میں ایک بات عرض کر کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں. یہ صفر المظفر کا مہینہ ختم ہوا, ربیع الاول کا چاند چڑھا. صفر کے مہینے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا آغاز کیا تھا. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا آغاز کیا. غار میں حضرت ابو بکر صدیق تشریف لے جانے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت ابو بکر نے روکا. سنیں سنیں, یہ علمی نکتہ ہے, اپنے دل پہ لکھ کے جائیں. اور میں ذمہ داری سے, جرات سے علماء دیوبند کے ذمہ دار اسٹیج پر بات کر رہا ہوں, کوئی ہوائی خلائی بات نہیں. حضرت ابو بکر صدیق نے میرے پیارے پیغمبر کو روکا. عرض کی اللہ کے پیارے نبی غار میں آپ پہلے نہ جائیں, میں پہلے جاؤں گا. آپ نہ جائیں, میں, بولو بولو, آپ نہ جائیں, میں پہلے جاؤں گا. نہ جانے غار میں کیا کیا ہو, نہ جانے غار کا ماحول کیا ہو. میرے نبی نے پوچھا ابو بکر تم پہلے جا کے کیا کرو گے؟ جواب دیا میں غار کو چیک کروں گا کہ آپ کی آمد کے قابل بھی ہے یا نہیں, آپ کے تشریف لانے کے قابل بھی ہے یا نہیں. اور اگر قابل نہیں ہوگی تو پھر میں جان کے ٹکڑے کر کے اسے آپ کی آمد کے قابل بناؤں گا. میں بھی اپنے دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں, اس گندی غار کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے ابو بکر صدیق نے صاف کیا. اب وہ گندی نہ رہی, اچھی ہو گئی. اس میں جو سوراخ تھے وہ بند کیے گئے, میرے آقا کی آمد کے قابل بنایا گیا. تب ابو بکر صدیق بولے میرے پیارے اب آپ تشریف لائیں, یہ غار آپ کے قابل ہو چکا ہے. میں بھی کہنا چاہتا ہوں اگر دل میں میرے نبی کی محبت کو آپ لانا چاہتے ہیں تو پہلے دل والے غار میں ابو بکر کو لے آئیں. دل والے غار میں کس کو, اونچی آواز سے کس کو, آواز نہیں آئی, کس کو, ابو بکر کو لے آئیں. ابو بکر کی محبت تیرے میرے دل کے اندر آئے گی. اگر کہیں کوئی گڑبڑ ہوئی تو ابو بکر کی محبت نے صفائی کر دینی ہے. پھر یہ دل جب میرے نبی کی محبت کے قابل ہو جائے گا میرے پیغمبر کی محبت بھی آ جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے وہ رب کریم مجھے, میرے تمام دوستوں کو, میرے بھائیوں کو آج کی اس محفل کو اللہ تبارک و تعالیٰ مزید مبارک کرے. ہم سب کی حاضری اللہ قبول فرمائے. میں انہی معروضات پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا